اور یورپ میں جو ہے وہاں سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے, کس طریقے سے وہ لوگ کام کرتے ہیں اور ہمارے یہاں کس طریقے سے کام کرتے ہیں, کیا ان میں ڈفرینسز کیا ہے؟ دیکھیں ان کو وہ جو ہوتے ہیں جو سائیکیٹرسٹ امریکہ میں ہوتے ہیں, امریکہ میں ان کی پریکٹس ہے, ان کو ٹائم بہت ہے, اس کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مختلف وہاں جو ملٹی نیشنل ہیں یا ادارے ہیں وہاں بھی سائیکیٹرسٹ کو وہ رکھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی باس اور جو اس کا جو ممبر ہے اس کا کوئی پرابلم ہے تو سائیکیٹرسٹ اس کو کاؤنسلنگ کرتا ہے یا ٹریٹ کرتا ہے. امریکہ میں تو بہت اچھی ہے, اور وہ جو ہے سینٹ میں بھی ہیں یا اپر ہاؤس میں بھی ہیں, اور مطلب مختلف جگہوں پر ان سے گائیڈنس لیتے ہیں, نہ صرف ہیومن سائیکولوجی میں بھی لیتے ہیں. پاکستان میں تو ابھی بہت پیچھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نوجوان آئے ہی نہیں ہے. جب وہ بلک بڑھے گا تو پھر دوسرے امکانات جس طرح امریکہ یورپ میں ہے اس طرح یہاں بھی کھل جائے گا. ڈاکٹر صاحب چونکہ ڈاکٹرز تو دیکھ ہی رہے ہیں اس پروگرام کو, اور ساتھ ہی ساتھ ایک لے مین بھی دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ صرف اور صرف ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہمیں بعض اوقات بڑا پریشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ساتھ ایک ڈیزیز یا ہمارے ساتھ ایک پرابلم جو شروع ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس. تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی جنہیں جب پرابلم شروع ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے بائیفرکیٹ کر کے وہاں پہنچے؟ دیکھیں ایز سمپل ایز اٹ از کہ جو بھی جس کو پرابلم ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ جو ڈاکٹر ہے اس کا فیملی فزیشین وہ خود اس کو بتائے گا کہ بھائی آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے نا. دین وہ تو سائیکیٹرسٹ کا کام ہے کہ وہ ٹائم کتنا دیتا ہے, خود کاؤنسلنگ کرتا ہے, ٹیسٹ اگر ہے تو وہ خود کراتا ہے یا ریفر کرتا ہے. اس میں بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مثال کے طور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ کرانا ہو, پرسنالٹی کوئی پرابلم ہے یا کوئی آئی کیو ٹیسٹ ہے یا کوئی ڈیزیز ہے اس کے لیے ٹیسٹ کرانا ہو, دین اس کی ڈسکریشن ہے سائیکیٹرسٹ کی. وہ ریفر کرتا ہے کیونکہ یہ اس فیلڈ کا جو ہے پائلٹ جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہی ہے. سائیکولوجسٹ بالکل احترام عزت, اٹ کمز آفٹر دا سائیکیٹرسٹ. اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا ٹریک چینج کرتے ہیں کہ یہاں پر پرائیویٹ سیکٹرز میں اور گورنمنٹ سیکٹرز میں ان سائیکیٹرسٹ کی کتنی ڈیمانڈ ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں سیکٹرز میں کس طریقے سے سائیکیٹرسٹ آ سکتے ہیں اور کیا وہ اپنے سرو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک میرا علم ہے کہ پاکستان میں نے پہلے بھی کہا کہ 124 ڈسٹرکٹس ہیں, اس میں آپ سمجھیں 105 107 یا 110 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں کے کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہے. گورنمنٹ آف پنجاب میں یہ ہے کہ انہوں نے تحصیل سطح پر بھی انہوں نے سائیکیٹرسٹ کی پوسٹ رکھی ہے. آپ سمجھ گئے؟ جی بالکل. سندھ میں جو ہے وہ خالی پڑا ہے. سندھ میں نواب شاہ یا لاڑکانہ یا حیدرآباد یا کراچی, باقی سب خالی ہے. تو مطلب 24 ضلع سب خالی پڑے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں کوئٹہ میں زیادہ یا کلات میں زیادہ, بلوچستان یا تربت میں ہوگا. اسی طرح فرنٹیئر میں 2 یا 3 ضلعوں میں ہوگا. تو ٹوٹل گورنمنٹ سیکٹر میں تو ٹوٹل خالی فیلڈ پڑی ہے. اچھا. نمبر 1 بات. اور پرائیویٹ سیکٹر ہے, مثال کے طور پر پرائیویٹ سیکٹر جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کھل رہے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, اس میں بھی بہت کم ہے. اور ایک تو ہے کہ سائیکیٹرسٹ خود بھی پریکٹس کر سکتا ہے اپنی ہاسپٹل بنا کر جہاں ایڈمیشن کرے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو ٹوٹل پرائیویٹ سیکٹر خالی ہے, ٹوٹل گورنمنٹ سیکٹر خالی ہے. تو فیلڈ خالی پڑی ہے, صرف آنے کی دیر ہے, ڈاکٹرز کے آنے کی دیر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسکوپ پہ ہم نے بات کر لی, آپ نے کہا کہ نیشنلی انٹرنیشنلی اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جب اسکوپ بھی اچھا ہے, فیلڈ بھی خالی ہے, تو ضروری بات ہے کہ وہ ڈاکٹر چاہے گا کہ میرے پاس میری فیملی کی ارننگ بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے انسان جب کرتا ہے وہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں سیلری کے جو اسٹرکچر ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹرز پر یا پرائیویٹلی جو کنسلٹینٹ ہوتے ہیں تو وہ اتنا اچھا ارن کر لیتے ہیں کہ انہیں؟ بالکل. اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پریکٹس کس طرح کرتا ہے. پریکٹس اس کی محنت ہوتی ہے, کچھ لک بھی ہوتا ہے, حالات بھی ہوتے ہیں. تو اگر وہ جو بھی سائیکیٹرسٹ بنے گا وہ خوش ہوگا, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اچھی خاصی ارننگ ہے. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اس کی ایک پے اسکیلز ہیں وہ اپنی جگہ پر, مگر وہ جو ہیں شام کو پریکٹس تو کر سکتے ہیں نا. جو بھی پروفیسر ہیں, صبح کو اگر پروفیسر ہیں شام کو پریکٹس کرتے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر بھی بڑا ہینسم تنخواہیں دے رہی ہے. تو جو بھی, اور اگر اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو وہ سعودی عربیہ میں پریکٹس کرنے جا سکتا ہے, کہیں اور بھی گلف اسٹیٹ میں, فار ایسٹ کہیں بھی جا سکتا ہے. تو جو بھی اس فیلڈ میں آئے گا فائنینشلی وہ خوش ہوگا,
اس کو مایوسی نہیں ہوگی. آپ کیا ایڈوائز کریں گے جو آپ نے کہا کہ فیمیل کی بڑی زیادہ ضرورت ہے وہ اس فیلڈ کے اندر آئیں, تو کیا انہیں بھی مانیٹری بہت زیادہ فائدہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں بیسیکلی وی ڈاکٹر ہم بلیو نہیں کرتے ہیں کہ بھائی کہ مگر کیونکہ ہمارا معاشرہ جو پاکستان کا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کو پرابلمس ہوتے ہیں. جی جی. وہ مرد سائیکیٹرسٹ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی ہیں. جس طرح سرجن ہوتا ہے نا, سرجن تو سرجری کرتا ہے, عورت کی بھی کرتا ہے, مرد کی بھی کرتا ہے, مگر کوئی فیملیز یا کچھ عورتیں ہوتی ہیں کنزرویٹو ہوتی ہیں وہ فیمیل سرجن سے کروانا وہ فیمیل سرجن کے پاس جاتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بڑی اہم باتیں کی. یقیناً وہ نوجوان اور ان کے پیرنٹس نے آپ سے بڑی رہنمائی حاصل کی. تھینک یو سر. جی ناظرین اکرام, ہمارے آج کے اس پروگرام کیریئر گائیڈنس میں موجود تھے محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, ملک کے معروف اور ممتاز سائیکیٹرسٹ, اور وہ ہمیں اس فیلڈ کے حوالے سے بتا رہے تھے. آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کسی ایک اور پرسنالٹی کے ساتھ جو کہ پروفیشنل انداز میں آپ کو گائیڈ کرے گا, ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. اپنے میزبان اے کے میمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.